اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدد سامنے کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مدد سامنے کرام، اس کا مطلب ہے کہ نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ، نماز بھی ادا کرنی ہے اور جماعت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نماز ادا کرنی ہے تو بعد جماعت ادا کرنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک کے اندر تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر نماز کی ادائیگی کے اوپر زور دیا گیا ہے نا کہ نماز کو ادا کرنا ہے، نماز کو ہر حال میں اس کی ادائیگی کو ممکن بنانا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا ہے، اور تقریباً کوئی 84 مرتبہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر امت محمدیہ کو اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگ کیا کرو، نماز ادا کرو۔ تو جس طرح نماز کی ادائیگی کے اوپر قرآن مجید نے زور دیا، تو نماز با جماعت ادا کرنے میں بھی کیا کیا، اس کے اوپر بھی زور ہے کہ نماز کیا کی جائے، با جماعت ادا کی جائے۔ قرآن مجید کے اندر جیسے فرمایا کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ صیغہ امر واقع ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندوں کو حکم ہے جو مومن ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور جماعت کے اوپر قادر ہے، جماعت میں آ سکتا ہے، کوئی عذر شرعی اس کو لاحق نہیں ہے، تو اس بندے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نماز با جماعت ادا کرے، مسجد میں آ کر کیا کرے، نماز ادا کرے اور جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کو ممکن بنائے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، تو اس کا مطلب حکمت اس کی یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان مومن جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور با جماعت نماز ادا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کا پتہ چلتا ہے، اور مسلمانوں کی اتحاد اتفاق ہم آہنگی کا کیا جاتا ہے، میسج جاتا ہے، مسلمان متحد ہیں، یہ دوسرے کو کیا پیغام پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی حکمت ہے کہ مسلمان جماعت میں آئے گا، مسجد میں آئے گا، تو مسجد میں دیگر مسلمانوں کے حال احوال اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اسے آگاہی ہوگی۔ کبھی کوئی مسلمان جماعت میں نہیں پہنچتا تو بندہ اس کے بارے میں پتہ کرتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو کیا ہوا۔ تو جماعت کی ایک حکمت یہ تھی کہ مسلمان جو جماعت میں نہیں آ رہا تو اس کا پتہ کیا جائے، پھر اس کے پتہ کرنے سے اگر یہ معلوم ہو کہ اس بھائی کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی میں ہے یا بیمار ہے، تو یا اسے مدد کی ضرورت ہے، تو سارے مل کر اس کے کیا کریں، مدد کریں۔ یہ جماعت کی ایک حکمت تھی، یہ تو دنیاوی فائدہ۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اصل میں اس موضوع کے لانے کا مقصد کچھ یہ بھی بنا کہ پچھلے ہفتہ میں نا نمازی بھائیوں میں سے نمازی بھائی ہیں، تو اس کی کسی سے بات چیت چل پڑی۔ اب سامنے والا کہہ رہا تھا کہ کہاں ہے 27 نمازیں جو با جماعت ادا کی جائیں، 27 نمازوں کا ثواب کہاں پہ ہے؟ یعنی آج کل کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے نا تو شاید یہ چیز ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز ہی موجود نہیں ہے۔ اب میں نے کراچی نہیں دیکھا، میں کہوں کہ کراچی ہے ہی نہیں، بھائی میں نے نہیں دیکھا وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کراچی تو ہے نا۔ کشمیر میں نے نہیں دیکھا اور میں کہوں بھی پتہ نہیں کشمیر ہے یا نہیں، میرے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چیزیں جیسے ہیں ویسے، شریعت جیسی ہے ویسے ہی موجود رہے گی، اور مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز ہی سیرے سے موجود نہیں ہے، یہ ہرگز بھی۔ اب وہ کہہ رہا کہ کہاں ہے جس 27 نمازوں کا ثواب، میں تو دلیل سے بات کرتا ہوں۔ بہرحال اس نے مجھے نہیں کہا، ایک بھائی نمازی بھائی اس نے مجھے آ کر کہا کہ وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا۔
تو میں نے کہا چلو یہ جمعہ اس پہ لگا دیتے ہیں کہ با جماعت، وہ کہہ رہا اس کا دوسرا موقف دیکھیں کہ کوئی بات نہیں ہے، دیکھیں کہ کوئی بات نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنے گھر میں پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھ لیں چاہے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا، اس کو امام احمد نے نقل کیا، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں اذان جب ہو تو مصلی کے اوپر کسی دوسرے بندے کو کھڑا کروں اور خود چلا جاؤں، میں خود کیا چلا جاؤں ان لوگوں کے گھروں میں جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں، یعنی بعض جماعت نماز ادا نہیں کرتے، میں ان کے گھر میں چلا جاؤں اور جا کر کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا میں جاؤں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں یہ واضح حدیث پاک ہے، ان کے گھر کو کیا کر دوں؟ میرے آقا نے فرمایا ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، یہ میرا دل چاہتا ہے، لیکن مجھے احساس کس کا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے احساس ہوتا ہے گھر میں بچوں کا اور عورتوں کا، عورتوں اور بچوں کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کو گھروں کو آگ نہیں لگاتا، لیکن دل میرا یہی چاہتا ہے کہ میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوں اور وہ لوگ جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے نماز کے لیے، بعض جماعت نماز ادا نہیں کرتے، میں ان کو گھروں کو کیا کر دوں؟ آگ لگا دوں۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ہماری ایمان کی کمزوری کہہ لیں کہ ہم یہ باتیں، یعنی میں نے دین کو ویسے ڈھالنا ہے جیسے میری طبیعت ہے، میں نے ویسے دین کو بنانے کی کوشش کرنی ہے جیسے میں کر سکتا ہوں، اور جو میں نہیں کر سکتا وہ میں کہوں گا وہ دین ہی نہیں ہے، گویا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ دین ہی نہیں ہے۔ تو 27 درجے نماز کا جو ثواب ہے نا وہ باحوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، باحوالہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 95 کے اوپر ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجۃ۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص بعض جماعت نماز ادا کرتا ہے اس کا ثواب تنہا نماز پڑھنے والے سے 70 گنا زیادہ، 27 گنا کیا کر دیا جاتا ہے؟ زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ب27 درجۃ کے الفاظ ہیں کہ جو شخص مسجد میں آ کر بعض جماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 27 نمازوں کا، اور جو رب کی رحمتیں برستی ہیں نا وہ علیحدہ ہیں، جو اللہ کی رحمتیں جماعت کے اوپر برستی ہیں نا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ 27 نمازوں کا ثواب اللہ پاک عطا کرتا ہے، اور رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں اس کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہی نہیں ہے۔ جو بعض جماعت نماز ادا کرنے میں اللہ کی رحمتیں بندے کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ نازل ہوتی ہیں۔ وہ جیسے میں نے بتایا تھا نا، ایک بزرگ کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے بزرگ کیسے نماز کا اہتمام کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے، جماعت کا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ایک دفعہ جماعت رہ گئی، ایک دفعہ جب جماعت رہی نا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کفارے کے طور پر 1 لاکھ درہم کی زمین خرید کر صدقہ کیا تھا۔ 1 لاکھ درہم کی زمین خرید کر کیا کر دیا؟ اتنا افسوس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے جماعت کو، نماز نہیں چھوڑی، صرف کیا چھوڑی جی؟ جماعت چھوڑی۔ اور 1 لاکھ اس وقت کی بات ہے، 1 لاکھ درہم کی زمین خریدی اور اسے اللہ کی راہ میں کیا کر دیا؟ وقف۔ اور آپ کے اسی شہزادے کا عمل تھا، اسی شہزادے کے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جماعت چھوٹتی تو کیا کرتے؟ اس حالانکہ کفارہ نہیں تھا لیکن آپ کیا کرتے؟ اس کے بدلے میں 1 دن کا روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے۔ ویسے بھی عبادت تھی لیکن اس دن کے روزے کو اور اس رات کی عبادت کو اس کا نام دیتے کہ میں نے اس لیے کیا کہ میری جماعت کیا ہو گئی ہے؟ چھوٹ گئی ہے۔ اتنا جماعت کا اہتمام۔ اور قرآن مجید کی آیت میں نے پیش کری تھی، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز ادا کرو با جماعت، نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ۔ جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے نا، کتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ وہ ایک بزرگ کے گھر کسی کا انتقال ہوا، معمول یہ تھا کہ نماز با جماعت ادا کرتے تھے، جماعت چھوڑتے
نہیں تھے، ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ انتقال کی وجہ سے کیا ہوا، جماعت نکل گئی۔ بعد کے اندر آئے تو سوچا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے جماعت چھوڑ دی، نماز نہیں چھوڑی، خالی جماعت چھوڑی ہے۔ اتنا افسوس ہوا، کہنے لگے کہ جماعت کا ثواب کتنا ہوتا ہے جی، 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسی نماز کو 27 دفعہ ادا کروں گا تاکہ کیا ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے۔ ایک دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ پڑھی، تیسری دفعہ پڑھی، چوتھی مرتبہ پڑھی، حتیٰ کہ اس نے 25 یا 27 مرتبہ نماز کیا کر دی، ادا کر دی۔ جب نماز اتنی بار ادا کرنے کے بعد جائے نماز کے اوپر بیٹھے نا تو آواز آئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، بندے تو نے 25 یا 27 مرتبہ نماز تو ادا کر دی ہے، نماز تو نے پڑھ دی ہے، اب مجھے یہ بتا کہ جب جماعت ہوتی ہے نا، میری رحمتیں جماعت والوں کے اوپر ہوتی ہیں، تو نے نماز تو پڑھ دی، بتا جو میں رحمتیں کرتا تھا وہ رحمتیں کہاں تلاش کر کے لائے گا تو، وہ رحمت کہاں سے ڈھونڈ کر لائے گا، وہ رحمت کہاں سے ملے گی، جو رحمت میری جماعت کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ کہاں سے تو لے کر آئے گا۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ صحابہ کرام نماز کا اتنا اہتمام، جماعت کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ظہر کی اذان ہو کوئی پرواہ نہیں، عصر کی اذان ہو ہمارے بازار کھلے ہیں، مغرب کی اذان ہو بازار بھرے ہوئے ہیں، عشاء کی اذان ہے پھر بھی بازار ہمارے کیا ہیں جی، بارونق ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، آباد ہیں بازار، لیکن ویران ہے تو ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں۔ ظہر کی نماز دیکھ لو، عصر کی نماز ہے، مغرب کی، پھر ہم اپنے خود ساختہ عذر بیان کریں گے، کبھی دکان بند کرنے سے دقت کا عذر پیش کریں گے، کبھی جو ہماری سیل ہے اس کے کم ہونے کا عذر پیش کریں، حالانکہ کوئی یہ عذر نہیں ہے، بلکہ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، بعد میں دکان کھولیں گے، اللہ تعالیٰ بہاریں پیدا کر دے گا، برکتیں پیدا کر دے گا اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بازار کے اندر گئے، اور جب بازار میں گئے نا تو بازار میں جانے کے بعد آپ نے سنا کہ نماز کی صدا آنے لگ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع ہو گئی۔ اچھا اذان شروع ہوئی نا، اذان جب ہو تو اذان کا جواب دینا چاہیے نا، آج تک ہم سنتے آئے ہیں۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ اذان کا ایک جواب تو یہ ہم اللہ اکبر کہیں اور ساتھ میں اسی کو کیا کرتے رہیں، دہراتے رہیں، یہ اذان کا جواب ہے۔ گھر کے اندر ہو پھر بھی دہرائیں، مسجد میں ہو پھر بھی دہرائیں، جہاں کہیں بھی ہو نا، جب اذان کی آواز آئے تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہر کام کو چھوڑ کر کیا کریں، اذان کو سنیں اور اس کا جواب دیں۔ تو اذان کا یہ جواب ہے کہ جیسے مؤذن کہتا جائے ویسے ہم بھی کہتے چلے جائیں، یہ اذان کا جواب ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اذان کا ایک اور بھی جواب ہے، اذان کا ایک اور بھی جواب ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ ایک جواب تو یہ کہ جیسے مؤذن کہے ہم بھی کہتے چلے جائیں، یہ ایک جواب ہے اذان کا، اور اذان کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے اذان ختم ہو وہاں سے چل کر مسجد کے اندر حاضر ہو جائیں۔ بھئی اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذان کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آؤ اللہ کے گھر کے اندر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز ادا کرنے کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ ہے جیسے میں آپ میں سے کسی کو بلاؤں، بھئی آپ میرے پاس آ جاؤ، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ آپ میرے پاس آ جائیں، یہ ہے اس کا جواب۔ جب رب نماز کے لیے بلاتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھ کر کے آ جائیں، اللہ کے گھر کے اندر آ جائیں۔ یہ اذان کا کیا ہے اصل، اور دوسرا کیا ہے جواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار کے اندر گیا، آپ بازار کے اندر گئے، اور ادھر سے کیا ہو گئی، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہوتی گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاہے کوئی غریب دکاندار تھا چاہے کوئی امیر دکاندار تھا، ساروں نے کیا کیے، اپنی دکانیں بند کر کے نا اللہ کے گھر کے اندر آ گئے، سارے اللہ کے گھر کے اندر آ گئے، اور کہتے ہیں میں نے اسی وقت کہا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہی اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا ہے کہ چاہے تجارت ہو چاہے کاروبار ہو، نہ تو تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، نہ ہی کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ ایسے بندوں کے بارے میں رب نے فرمایا رجال اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں، نہ کاروبار
نہ دکان، نہ بازار، نہ گہما گہمی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ گھر بار، کوئی بھی چیز ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ جب اذان کی آواز آتی ہے یہ اللہ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے بندے ہیں نہ تو کاروبار، نہ تجارت، نہ لین دین، نہ کوئی اور چیز انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایسے بندوں کے بارے میں کیا کر دیا؟ ارشاد فرما دیا یہ اللہ کے بندے ہیں۔ شب برات والی رات نا، شب برات کو اپنی بھی بات کر لینا ہم لوگ۔ دیکھیں میرا کام یہ ہے کہ میں جو دیکھوں نا آپ کو بتاؤں۔ میرا کام کیا ہے؟ میں جو دیکھوں، جو میں پڑھوں، جو میری ذمہ داری اس کو نبھانے کی کوشش کروں، آپ تک وہ پہنچاؤں۔ اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک تو یاد رکھے اور دوسرا اس کو پورا کرنے کی سعی کرے، کوشش کرے۔ نجات اسی کے اندر ہے، یقین جانے اسی کے اندر نجات ہے کہ جب ہم دین کے قریب ہوں گے نا تو یقین جانے سکھ آپ کو کیسا ملتا ہے کبھی آزما کر دیکھیں۔ ایک دفعہ دین کے قریب تو آئیں، اور ہمارا دین اتنا سونا ہے کہ جو بندہ اس کو اپناتا ہے وہ بھی سونا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کیا ہو جاتا ہے جی؟ خوبصورت۔ جو اس کو اپنائے گا وہ بھی سونا ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں جو ہمیں دوسری جانب لے کے چلتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ دین کی طرف نہ آئیں، شیطان چاہتا ہے اللہ کے گھر کی طرف نہ آئیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی ایسے گزار دیں اور قبر کے اندر جا کر آنکھ کھولیں جب کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ آج ٹائم ہے کہ نمازیں پڑھ لیں۔ کل ہم نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکیں گے، واپس آنا چاہیں گے تو واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے جو بدلتا، جو چلا گیا وہ واپس، وہاں پہ حسرت کیا ہوگی؟ مالک ایک دفعہ بھیج دے مجھے، ایک دفعہ بھیج دے۔ اب کیا کرو گے؟ فرمایا کہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج، میں صرف تیرا ذکر کروں گا، میں تیری فرما برداری کروں گا، میں صرف نیکی کروں گا۔ مالک فرمائے گا ٹائم گزر گیا، اب حساب و کتاب کا کیا ہے؟ وقت ہے۔ اب تو نے حساب دینا ہے اور میں نے حساب لینا ہے۔ جو کر کے آیا وہ بتا، آگے تو نے کیا کرنا ہے وہ ختم۔ اب کیا ہے؟ دار الجزا ہے، دار العمل یہ دنیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اس جانب نہ آئیں، تو شیطان بالکل یہی چاہتا ہے۔ وہ بہلول دانا کے بارے میں آتا ہے نا، کسی نے دیکھا ایک دن بازار کے اندر رو رہے ہیں، بازار کے اندر بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی، کسی نے دیکھا بازار میں رو رہے ہیں۔ اسی شخص نے دیکھا قبرستان کے اندر بھی رو رہے ہیں۔ کہہ رہا بہلول تو بھی عجیب بندہ ہے، بازار میں بھی روتا ہے، قبرستان میں بھی روتا ہے۔ ان کا میں اپنے لیے نہیں روتا۔ پوچھا نا شخص نے، کہا میں اپنے لیے نہیں روتا، میں تو بندوں کے لیے روتا ہوں، بندوں کا احساس ہے مجھے۔ بندوں کے لیے کیسے روتا ہے؟ بازار کے اندر دیکھا تو کہا بازار میں جب میں رو رہا تھا نا، ماجرا یہ تھا کہ بازار میں اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا تھا۔ یہ زندگی کی بات ہے گویا کہ۔ کہہ رہا پھر مانے لگا کہ اس وقت رب مانتا تھا، بندے نہیں مانتے تھے۔ پھر قبرستان میں دیکھا، قبرستان کے اندر بندے مر گئے نا، قبرستان کے اندر پہنچ گیا، فوت ہو گئے، زندگی ختم۔ اب بہلول دانا قبرستان کے اندر موجود ہے۔ اب وہ شخص گزرا، کہنے لگا بہلول یہاں بھی رو رہا ہے، قبرستان میں بھی؟ کہہ رہا رو رہا ہوں، لیکن اپنے لیے نہیں رو رہا۔ اپنے لیے؟ کس کے لیے رو رہا ہے؟ کہہ رہا بندوں کے لیے رو رہا ہوں۔ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ آج بھی میں بندوں کی اور رب کی صلح کرا رہا ہوں۔ پہلے بھی صلح کرا رہا تھا، آج بھی صلح کرا رہا ہوں بندوں کی اور رب کی۔ پوچھا پھر کیا بنا؟ صلح کا کیا بنا؟ کہنے لگا آج ماجرا یہ ہے، بندے قبرستان کے اندر موجود ہیں، آج میں صلح کرا رہا ہوں، آج بندے تو مانتے ہیں لیکن رب نہیں مانتا۔ یعنی مرنے کے بعد جیتے جی اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے یاری، اللہ کی حضور جھک جاؤ، جیتے جی یہ زندگی ہے۔ یہاں جھکو گے تو اللہ بھی، یہاں تو رب بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے نا، بڑا جلدی رب جتنا جلدی راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی بھی راضی، حقیقت بات ہے۔ میرا بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حضور نہ آئیں، لیکن کبھی خیال آ جائے کہ اب میں سچی توبہ کر لوں، جھک جاؤں اللہ کے حضور، توبہ کر لوں، پکی سچی توبہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بس آنا تیرا کام تھا، آنسو بہانا تیرا کام تھا، تیرے گناہوں کو دھو دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ سارے گناہ کیا کر دیتا ہے جی؟ دھو دیتا ہے۔
اپنی بات کر لیں نا، شب برات کی بات کر رہا تھا میں. شب برات کے اندر ساری رات ہم جاگے. میں نے آپ کو شب برات میں بہت زیادہ بیان کیا اور میں نے تبلیغ کی، سمجھایا. اور کیا ہوا، شب برات پوری رات جاگتے رہے. سحری کے وقت گہما گہمی اور رش تھا. اور میں بعد کے اندر میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ بھی پوائنٹ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن بعد کے اندر جب میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی کیا حالت ہے کہ سحری ہوئی، سحری کے بعد پھر ہم نے قبرستان کے اندر جانا تھا، اور سحری سے پہلے گلی کے اندر دیکھا تو رش ہی رش تھا شب برات کے. لیکن جب سحری ہو گئی، سحری کھا لی، نماز کا ٹائم ہوا تو گلی میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. شب برات کی رات کیا ہو گئے، گھروں میں جا کر سو گئے. تو حاصل شب برات کی رات میں کیا کیا، کیا ملا ہمیں شب برات کی رات، جب ہم فرض کے وقت سو گئے اور نوافل کے وقت ہم جاگ رہے تھے. رات کو شب برات میں جاگنا عبادت کے نا وہ نفلی تھا، اور فرض کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تاکید ہے، وہ لازمی ہے. ایک بندہ پوری رات نہ جاگے لیکن کیا کر لے، عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تو اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تو پوری رات کیوں نہیں جاگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. لیکن ایک بندہ پوری رات جاگے اور صبح کے وقت سو جائے، فجر کی نماز نہ پڑھے، اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ پوچھا جائے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں کہ ایک صحابی تھے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلیمان، سنیے گا اور ٹٹولیے گا اپنے آپ کو کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہماری ترجیحات کیا ہیں، اور ہم نے دین کو کس قدر اپنایا ہے اور کس طرح اپنایا ہے، اور اپنے مقصد کو پیش نظر رکھا ہے یا دین کو پیش نظر رکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صبح کی نماز میں اس کو دیکھا کہ وہ بندہ نہیں آیا. صبح کی نماز میں دیکھا وہ بندہ نہیں آیا. دن چڑھ گیا، آپ بازار میں جانے لگے اور راستے میں اس کا مکان آتا تھا. جب اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو اس کی والدہ سے پوچھا، اما جان آپ کا بیٹا سلیمان آج نماز کے لیے نہیں آیا، صبح کی نماز میں حاضر نہیں ہوا؟ تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا پوری رات عبادت کرتا رہا. کیا کرتا رہا جی؟ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، یعنی جماعت میں نہیں حاضر ہوا. جماعت میں حاضر، کہنے لگے کہ میرا بیٹا پوری رات کیا کرتا رہا جی؟ عبادت کرتا رہا اور فجر کے وقت جلدی سو گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے افسوس، اسے پتہ نہیں ہے کہ صبح کی نماز با جماعت ادا کرنا ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. ساری رات عبادت کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ صبح کی نماز با جماعت ادا کی جائے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، با جماعت عشاء کی نماز ادا کی، اللہ پاک اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جس نے صبح کی نماز بھی با جماعت ادا کی اور عشاء کی نماز بھی با جماعت ادا کی، فرمایا کہ اللہ پاک اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. پوری رات گویا کہ اس نے کیا کی ہے؟ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کی ہے. اللہ کے حضور وہ جھکا رہا ہے، اگرچہ وہ سویا رہا ہے، لیکن با جماعت نماز ادا کی، اللہ پاک اسے کیا کرے گا؟ پوری رات کا ثواب عطا کرے گا. آج میں پڑھ رہا تھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مجھے میکائیل اور جبرائیل نے آ کر بتایا. میکائیل، سنیے توجہ سے، میکائیل اور جبرائیل نے آ کر بتایا. یا رسول اللہ کیا بتایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص نماز با جماعت ادا نہیں کرتا نا، با جماعت ادا نہیں کرتا، اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی ہے بھائی؟ ابھی بندہ جنت سے بہت زیادہ دور ہوگا، 500 سال کی مسافت کے اوپر ہوگا، اتنا دور ہوگا جنت سے، اور جنت کی خوشبو آئے گی، بندے کے جسم کو معطر کر کے چلی جائے گی، معطر کر دے گی. اتنی زیادہ جنت کی خوشبو ہے، لیکن جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتا اسے جنت کی خوشبو حاصل نہیں ہوگی. دوسری بات، آقا نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا
کہ اللہ پاک نے اس بندے کو تمام کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اللہ نے اس کو لعنتی لکھ دیا ہے، اگرچہ وہ ساری ساری رات عبادت کرتا ہو۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں جو بندہ با جماعت نماز ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ حالانکہ وہ عبادت کرتا ہے لیکن با جماعت نماز ادا نہیں کرتا، بتائیں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو با جماعت نماز ادا کرتا نہیں ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہ تو با جماعت نماز ادا نہ کرنے کا وبال ہے، جو سرے سے نماز نہ ادا کرتا اس کا کیا حال ہوگا؟ جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو، یہ تو با جماعت نہ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک اس کو لعنتی لکھتے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے، جہنم کے اندر جلتا رہے جو با جماعت نہیں پڑھتا۔ یعنی نمازی ہے، مسجد میں آ کر نماز با جماعت نہیں پڑھتا، جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس نے پڑھی نہیں ہے نمازیں، جو سویا رہا، فجر میں بھی سویا رہا، عشاء میں بھی سویا رہا، کاروبار کے اندر مشغول رہا، نمازیں نکل دی گئیں، فجر بھی نکل گئی، ظہر بھی، عصر بھی، ساری، اللہ پاک اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ لیکن جب بندہ اللہ کے حضور جھک جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے، پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں جی؟ نازل و برکتیں۔ کاروبار تمہارا اس وقت بالکل سیٹ ہو جائے گا جب تم اللہ کے حقوق بھی پورے کرتے رہو گے۔ اللہ کے حق جب بندہ پورے کرتا ہے نا تو یقین جانے پھر اللہ پاک اس کی مدد بھی فرماتا ہے، ایک مدد بھی فرماتا ہے اس کی۔ ایک شخص تھے اور وہ شخص کیا نکلے، بصرہ کے ایک شخص تھا، اور وہ نکلا نا بازار کے اندر لکڑیوں کا گڈھا لانے کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب بازار کے اندر گڈھا لینے لکڑیوں کا گیا نا، تو ابھی بازار کے اندر جا ہی رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ نیچے ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 100 اشرفیاں، دینار 100 اس کے۔ ابھی وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اٹھانے کے لیے کہ ادھر سے کیا ہو گئی جی؟ اذان کی آواز آ گئی، تکبیر کی آواز آ گئی، اللہ اکبر۔ اس نے تھیلی وہیں پر چھوڑ دی اور جا کر اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی یہ اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی قیمتی کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی اہم کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ سودا اتنا فائدے والا نہیں ہے جتنا فائدہ نماز کے اندر ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ نماز میں جتنا فائدہ کسی چیز کے اندر فائدہ نہیں ہے۔ اس نے تھیلی وہیں پہ چھوڑی، مسجد کے اندر چلا گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب نماز اس نے پڑھنا شروع کی تو واپس آیا اور واپس جا کر نا اس نے لکڑیاں خریدی اور ان کو باندھا۔ پہلے نہیں خریدی تھی، اب خریدی اس نے، ان کو باندھا اور اٹھا کر نہ اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ جب اٹھا کر لکڑیاں اپنے گھر کے اندر آیا، لکڑیوں کو کھولا گیا تو وہی تھیلی اس کے گھر کے اندر لکڑیوں میں موجود تھی۔ وہی تھیلی اس کے گھر کے اندر کیا تھی؟ موجود تھی۔ اس نے نماز کو اہمیت دی، نماز کو اچھا جانا، نماز کو اعلیٰ جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی کیا کر دیا؟ اس کا کام بنا دیا، کیونکہ رب تیرے قسمت میں، تیرے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے نا، اللہ پاک تجھے وہ رزق ضرور عطا کرے گا۔ اب تیری مرضی ہے اس کو حلال کر کے لینا ہے یا حرام کر کے لینا ہے، اب یہ تیرے کے اوپر ہے۔ یعنی تیرا رزق تجھے ملے گا، اب تو کیا میں یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کر لوں، اس طریقے سے بھی اکٹھا کر لوں، فرمایا یہ تیرا ہی تھا، تو نے اکٹھا کرنا تھا، لیکن تیری جلد بازی نے اس کو کیا کر دیا؟ غلط کر دیا۔ اور یہ ملنا تجھے تھا، اب تیری مرضی ہے کہ اس کو حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے لے۔ بہرحال نماز با جماعت ادا کرنا، ورکعوا مع الراکعین، نماز با جماعت ادا کرو، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، اللہ کا فرمان ہے۔ اور پھر وہ حدیث پاک بھی کہ 27 درجے اللہ پاک زیادہ ثواب عطا کرتا اس شخص کو جو نماز با جماعت ادا کرتا ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والے سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ دنیاوی معاملات کے اندر تو ایک ایک روپے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، محنتیں کرتی ہیں، اور نماز کے لیے بھی انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، اللہ کے حضور جھکیں گے اور فرائض کو ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔ جب فرائض اور نماز کے ساتھ ہم یاری لگا لیں گے، دوستانہ کر لیں گے اور ان سے محبت کریں گے، پھر اللہ کی رحمتوں کے حقدار بھی، اور جس پر اللہ کی رحمتیں ہوں نا، جس پر اللہ رحمت کرتا ہے، اللہ پاک پھر اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا آخری فرمان آپ کو سناؤں
میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک اسے 2 آزادیاں عطا کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 2 آزادیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ایک آزادی تو یہ اللہ پاک اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور دوسری یہ اللہ پاک اسے نفاق سے آزاد کر دے گا، یعنی وہ بندہ منافق کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔